پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود، ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ والسلام۔ پیارے خواجہ مدینے کے غلام ہیں، آئے آپ نے کس طرح دین کو تبلیغ کی۔ جوگی جے پال کا واقعہ بڑا مشہور ہے، انا ساگر کا واقعہ بڑا مشہور ہے۔ پیارے خواجہ نے کرامت کو کب دکھائی ہے؟ جب ضرورت پڑی ہے تب کرامت دکھائی ہے، باقی آپ نے استقامت ہی سے کام لیا ہے، شریعت پر ثابت قدم رہ کر کے سنت مصطفیٰ کو عام کر کے کام لیا ہے، اخلاق نانا جان کو پھیلا کر کے کام کو لیا ہے۔ کرامتیں اس وقت میرے پاس اتنی زیادہ ذہن میں آ رہی ہیں کہ اگر ایک ایک کو بیان کیے کئی گھنٹے ہو جائیں، لیکن اس طرف نہ جا کر کے ایک واقعہ جو دیوبندی لوگ کہتے ہیں، اعتراض کرتے ہیں، یہ خواجہ کا عرس چلتا ہے، کہتے ہیں خواجہ خواجہ کرتے ہو، آپ لوگ خواجہ کی کتنی تعریف کرتے ہو۔ جب محرم شریف کا مہینہ آتا ہے، سبیلیں لگتی ہیں، کھچڑے بنتے ہیں، اور امام حسین کے نام سے دیوانے غریبوں کو اور امیروں کو سب کو لنگر عام کی شکل میں کھلاتے ہیں، تو لوگ کہتے ہیں کیوں یا حسین کہتے ہو؟ ان کے پاس کوئی اختیار، کوئی طاقت و قوت نہیں۔ اگر اختیار و طاقت ہوتی تو میدان کرب و بلا میں ان کا 6 ماہ کا اصغر شہید نہ ہوتا پیاسا، عباس علم بردار کے بازو قلم نہ ہوتے، ان کی بچی سکینہ پیاسی نہ تڑپتی، خود وہ پیاسے اپنے آپ کو رب کی بارگاہ میں پیش نہ کرتے۔ جو لوگ اس طرح کا سوال کرتے ہیں، مگر ان نادانوں کو معلوم نہیں ہے کہ کرامت کہاں دکھائی جاتی ہے، استقامت کہاں دکھائی جاتی ہے۔ کلمہ والوں کے سامنے، کلمہ پڑھنے والوں کے روبرو اللہ کے محبوبین نے کرامتوں کو نہیں دکھایا۔ پیارے مصطفیٰ کی سیرت کو دیکھو، ابو بکر کو معجزہ نہ دکھایا، عمر کو معجزہ نہ دکھایا، عثمان کو معجزہ نہ دکھایا، علی کو معجزہ نہ دکھایا۔ مصطفیٰ نے دکھایا تو ابو جہل کو دکھایا، دکھایا تو کفار مکہ کو دکھایا۔ حسین اعظم نے میدان کرب و بلا میں کچھ کرامتیں دکھائی ہیں، لیکن اے نبی کے دیوانوں، جب ان کا اعتراض بہت زیادہ ابلنے لگا تو آج میرے محلہ میں رہنے والا میرا خواجہ بولتا ہے، ارے میرے حسین تو میرے جد کریم ہیں، ان کی شان تو بہت اعلیٰ اور بالا ہے۔ حسین اعظم کے بیٹوں میں سے ایک بیٹے کو دیکھو جس کو معین الدین حسن کہا جاتا ہے۔ جب کفار اجمیر نے پانی پر پہرا لگایا تو ایک حسینی معین الدین حسن نے اپنی طاقت کو دکھایا اور انا ساگر کے سارے پانی کو پیالے میں بلایا اور دنیا کو بتایا جب یہ حسینی کی ایک شان ہے تو مکمل حسین اعظم کی شان کا عالم کیا ہوگا۔ جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی، خدام کا جب یہ عالم ہے مختار کا عالم کیا ہوگا۔ پیارے حضرت موسیٰ کلیم اللہ کے سامنے کس طرح کے فرعونی جادوگر کا سانپ لے کر کے آئے۔ جب سارے ہتھ کنڈے ان کی فیل ہوتے ہیں تو جادوگروں کو یہ لوگ بلاتے ہیں۔ خواجہ کی مقبولیت بڑھتی رہی، سارے یہ لوگ جمع ہو گئے، معین الدین حسن مقبول ہو رہا ہے، اس کا کام، اس کا مشن مقبول ہوتا جا رہا ہے۔ بلاؤ جادوگروں کو بلاؤ۔ جوگی جے پال کو بلایا گیا، 90,000 شاگردوں کو لے کر کے آیا، کہا اے پرتھوی راج چوہان، ہم نے تیرا بہت کھایا ہے، آج تو فقیر کی حالت ہی خراب کر دیں گے۔ آیا کرو فر کے ساتھ، اے معین الدین بابا چلا جا، اجمیر چھوڑ دے، اپنے ساتھیوں کو لے کر چلا جا۔ پیارے خواجہ نے کہا میں جانے کے لیے نہیں آیا، جانے والوں کو اپنے پاس بلانے کے لیے آیا۔ اے
معین الدین حسن فقیر بابا، مان لیا کہ مصر کا جادو تیرے پاس ہے، لیکن میں ہندوستان کا وہ جادوگر ہوں جس کے ساتھ 90,000 شاگرد ہمیشہ رہتے ہیں۔ فوراً پیارے خواجہ نے کہا کیا کہنا چاہتا؟ کہا کہ تو بڑا جادوگر ہے۔ پیارے خواجہ نے کہا ہم کو جادوگری سے کوئی کام ہی نہیں، کیونکہ میرے پاس جو بھی ہے یہ مدینے والے مصطفیٰ کا دیا ہوا مقام ہے۔ فوراً اس نے اپنے آپ کو تیار کیا، ہرن کی چھال پر بیٹھا دکھایا۔ پیارے خواجہ نے کوئی توجہ نہیں دی، ایک حصار کھینچا، اپنے ساتھیوں کو کہا اس کے اندر بیٹھے رہو۔ اس نے سانپوں کو بھیجا، سانپ آئے وہیں حصار کے دائرے کے پاس جاتے، ٹھنڈے پڑ جاتے۔ ان لوگوں نے ایک بہت بدمست ہاتھی کو تیار کیا، کہا یہ بابا اور اس کے تمامی چیلے جو بیٹھے ہیں، پاگل ہاتھی کو چھوڑ دو تاکہ ہاتھی ان کو روک دے۔ جیسے ہی ہاتھی دوڑتا ہوا آگے بڑھا، پیارے خواجہ نے انگلی کا اشارہ کیا، وہ ہاتھی پتھر کا بن گیا۔ دیکھ کر کے حیران جوگی جے پال پریشان، فوراً کہا اے بابا اب تک تو زمین کا معاملہ تھا، اب میں آسمان پہ اڑتا ہوں، دیکھ وہاں سے آپ کو برساتا ہوں۔ پیارے خواجہ نے کہا جو زمین پر کچھ نہیں کر سکا وہ آسمان سے کیا کر سکتا ہے؟ فوراً چھاڑ پر اور کھال پر بیٹھا ہواؤں میں اڑتا گیا، پرواز کرتا گیا۔ تو پیارے خواجہ نے کہا اس کا غرور بہت بڑھ گیا ہے۔ کہا مجھ کو جانا یا میرے خادم کا جانا کمال نہیں ہے۔ اپنے پیر کے کھڑاؤں کو اشارہ کیا، جا اس کے غرور کو مٹا کیا۔ کھڑاؤں آگے بڑھا، دیکھنے والے دیوانے خواجہ کے کہتے ہیں کہ کھڑاؤں کے ساتھ ایک ہاتھ بھی جا رہا تھا۔ وہ ہاتھ کس کا ہاتھ؟ وہ ہاتھ معین الدین کے جد کریم کا ہاتھ۔ وہ ہاتھ آگے بڑھا، پیارے خواجہ معین الدین نے کھڑاؤں کو اشارہ کیا، وہ جوگی جے پال کو پیٹتے پیٹتے زمین پر لایا، گرا، کہا حضور میں کفر کے اندھیرے میں تھا، سچے دل سے توبہ کرتا ہوں، جو جام محبت آپ نے اپنے نانا جان سے پیا ہے وہی جام محبت پلا دو۔ آپ نے مشکیزے کو آگے بڑھایا، کہا جہاں سے میں نے پیا ہے وہیں سے تو بھی پی لے۔ فوراً پیا، دل کی دنیا بدل گئی۔ کلمہ طیبہ کو پڑھا، پڑھنے کے بعد میں کہا اے بابا میرا کوئی نام تو بتا دے، دنیا مجھ کو جوگی جے پال کے نام سے جانتی ہے۔ کہا تیرا نام عبداللہ ہے۔ کہا حضور میں یہ چاہتا ہوں کہ مجھے لمبی عمر ملے، میں قیامت تک رہنا چاہتا ہوں دنیا میں، دنیا کے لیے ایک نصیحت اور عبرت بن کر کے رہنا چاہتا ہوں۔ آپ نے کہا میں اپنے رب سے دعا کرتا ہوں، آواز آتی ہے عبداللہ کے لیے جو دعا مانگو گے قبول کی جائے گی۔ پیارے خواجہ معین الدین نے دعا مانگی تو اللہ تعالیٰ نے قبول کر لیا۔ پیارے خواجہ نے کہہ دیا کہ جادو جنگل اور بیابانوں میں رہے، جو بھی کہیں پورے ملک کے اندر راستہ بھٹک جائے تیرا نام لے لے تو وہاں پہنچ کر کے معین الدین حسن اجمیری یہ کہتے ہیں اس کو راستہ بتاؤ، ورنہ یہ کہتے ہیں ہر جمعرات کو عبداللہ بیابانی جو پہلے جوگی جے پال تھے آج بھی پیارے خواجہ کے آستانے پر حاضر ہوتے ہیں، اور حاضر ہی نہیں ہوتے کسی نہ کسی شکل میں پہنچ کر کے دیوانہ جب دعا مانگتے ہیں تو اس کی دعا پر آمین بھی کہتے ہیں۔ یہ پیارے خواجہ غریب نواز معین الدین حسن سندری کے غلام کی یہ طاقت ہے۔ تو آپ ذرا سوچو کہ ولیوں کے امام پیارے خواجہ کی طاقت کا عالم کیا ہوگا جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی۔ خدام کا جب یہ عالم ہے مختار کا عالم کیا ہوگا۔ ہمارے اور آپ کے خواجہ آج میرے محلہ میں رہتے تھے تو روحانی کمال کے ساتھ سال میں ایک مرتبہ مکہ مکرمہ میں پہنچ کر کے آپ طواف کعبہ کرتے، حج بھی کیا کرتے تھے، اور جو لوگ حج کے لیے جاتے وہ پیارے خواجہ کو مکہ شریف اور مدینہ شریف کے فضاؤں میں بھی پایا کرتے تھے، اور دیوانے یہ بھی دیکھتے تھے کہ خواجہ آج میرے محلہ سے باہر بھی نہیں گئے ہیں۔ اور حال جب ان کا اور زیادہ بڑھا تو پیارے خواجہ کو اللہ نے طاقت دے دی تھی کہ خواجہ عشاء کی نماز
اپنے نانا جان کی مسجد میں اور کبھی خانہ کعبہ میں پڑھا کرتے تھے اور فجر کی نماز کو اجمیر معلیٰ میں ادا کیا کرتے تھے۔ یہ خواجہ خواجگاہ شاہ ہندوستان کا کمال تھا۔ اور خواجہ خواجگاہ کے کردار کیا تھے؟ آپ پڑوسوں کی بڑی مدد کیا کرتے تھے، بھوکوں کو کھانا کھلایا کرتے تھے، غریبوں کی مدد کے لیے ہمیشہ کوششیں کیا کرتے تھے۔ اب جب کوئی پڑوسی انتقال کر جاتا تو جنازے کے ساتھ خواجہ خواجگاہ ضرور جایا کرتے تھے۔ لوگ مٹی دے کر کے مردے کو واپس آ جاتے، مگر خواجہ خواجگاہ قبر کے پاس بیٹھ کر کے کچھ نہ کچھ پڑھا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ کا معاملہ ہے، خواجہ خواجگاہ قبر کے پاس تدفین کے بعد میں بیٹھ کر کے پڑھتے جا رہے ہیں، چہرے کا رنگ بگڑ گیا اور جیسے ہی چہرے کا رنگ تبدیل ہوا، خواجہ مٹی کو اٹھاتے ہیں قبر پر رکھتے ہیں، مٹی کو اٹھاتے ہیں قبر پر رکھتے ہیں، مٹی کو اٹھاتے ہیں قبر پر رکھتے ہیں۔ پھر اس کے بعد میں چہرے کے اندر ایک تازگی آ گئی۔ جب وہاں سے اٹھے تو مریدوں نے کہا حضور کبھی آپ نے ایسا نہ کیا، آج ہم نے پہلی مرتبہ ایسا دیکھا۔ تو مسکرا کر کے کہتے ہیں ارے پیری مریدی بھی کوئی چیز ہوتی ہے؟ کہا ہاں ہاں حضور، کہا میں نے دیکھ لیا۔ بات دراصل یہ ہے کہ یہ مردہ جو دفن کیا گیا اس کے اعمال اچھے نہیں تھے اور اس کو سزا دینے کے لیے اللہ کے فرشتے جیسے ہی پہنچنا چاہتے تھے، اتنے میں میرا عثمان پیر و مرشد آ گیا اور آنے کے بعد میں کہا اے اللہ کے فرشتوں یہ میرا مرید ہے، اس کو چھوڑ دو۔ تو خدا کی طرف سے آواز آتی ہے میرے بندے عثمان ہارونی کے مرید کو چھوڑ دو۔ تو پیارے خواجہ یہ کہتے ہیں میں مسکرانے لگا کہ پیری مریدی بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ غیبی آواز آتی ہے اے معین الدین حسن یہ تو تیرے پیر کا کمال ہے، لیکن ان کے صدقے میں تیرے رب نے تجھ کو بھی یہ کمال دے دیا ہے کہ تیرا چاہنے والا جب قبر میں جائے گا تو قبر کا ذرہ ذرہ اس سے یہ کہے گا اے معین الدین اجمیری کا دیوانہ تو آیا ہے تو تیرے لیے قبر کو سنوار دی گئی ہے، تو آیا ہے تو تیرے لیے قبر کو نکھار دی گئی ہے، تو سو جا سو جا کیونکہ تو کسی عام کا دیوانہ نہیں ہے، تو سو جا مدینے کے سلطان کا دیوانہ ہے۔ اور جو مدینے کے سلطان کا دیوانہ ہوتا ہے وہ قبر میں رہتا ہے تب بھی سکون پاتا ہے اور زمین پر رہتا ہے تب بھی وہ سکون پایا کرتا ہے۔